بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ علامہ ابوالفدا اسماعیل ابن کثیر الدمشقی رحمۃ اللہ علیہ نے البدایہ والنہایہ میں باب میلاد النبی باب باندھا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کے حوالے سے تفصیلی گفتگو کی ضرورت ہے، میں اختصار کروں گا۔ آپ حضرات کے سامنے طہارت سے لے کر میراث تک مسائل کا سلسلہ وار درس چل رہا ہے، تو آج جو آپ حضرات کے سامنے بات کرنی ہے سیرت النبی، میلاد النبی، مقصد النبی، وفات النبی، وصیت النبی، جمال النبی، منال النبی، نوال النبی، شجاعت النبی، جمال النبی، عزت النبی، رفعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو پہلی بات میلاد کے حوالے سے کر اس کے بعد مقصد النبی پر آئیں گے جو اصل مقصد ہے۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد مبارک پر اتفاق ہے، یہود و نصارہ کا بھی اور مسلمانوں کا بھی۔ میلاد کا کیا مطلب ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت۔ سب مانتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مبارک ہوئی ہے۔ اللہ اکبر، عظیم اور عجیب قصے ہیں اس کے، آپ سب مسلمانوں کو معلوم ہے۔ بہرحال تو اس پر اتفاق ہے۔ جب یہ دن آتا ہے ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ میرے خیال میں اس پر بھی اتفاق ہے۔ تین باتیں ہیں اور تین باتوں پر اتفاق ہے، اتفاقی بات کرتے ہیں۔ وہ کیا باتیں ہیں؟ جہاں تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کرنا ہے، نعت مبارک ہے، تو یہ تو قرآن و سنت میں ہے اور اس کا منکر کافر ہے۔ اس لیے کہ سلفاً و خلفاً، اسلاف و اخلاف، ہمیشہ ہم سب آپ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مختلف موقعوں پر بیان کرتے ہیں، اور نعت خوانی بھی ہوتی ہے۔ نعت وہ ہے جو گانے کے سامنے بیٹھ کر تیار نہ کیا گیا ہو، اس میں شرک اور بدعت نہ ہو، اور وہ ڈھول ڈمکوں کے ساتھ نہ ہو، امرد نہ پڑے یا خاتون پڑے اور لوگ اس کو دیکھیں، یا اس سے کاروبار بنا دیا جائے، ایک نعت 50,000 روپے کا جس طرح ہم نے بنا دیا ہے، یا اس کے ساتھ ناچنا، تو یہ تو سب مانتے ہیں کہ غلط ہے، اور آج کل نعت خوان یہی کچھ کرتے ہیں۔ نعت خوانی پر اتفاق ہے کہ یہ سنت ہے، اور صحابہ کرام نے نعت خوانی کی ہے۔ خنسا رضی اللہ عنہ عورت، انہیں بھی نعت خوانی کی، انہیں حضور کی شان بیان کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حضور کی شان بیان کرنا میلاد النبی کا یہ اگر مطلب ہے، اور نعت، تو اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ ربیع الاول میں بھی کریں گے، ربیع الاول کے علاوہ بھی کریں گے، صرف ربیع الاول میں کریں گے تو یہ بدعت ہے۔ کیوں؟ باقی دنوں میں خاموش بیٹھیں گے؟ نہیں، ہر مہینے، ہر موقع پر، جب بھی موقع آئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کریں گے، اور رفعنا لک ذکرک۔ اگر ایک آدمی کہے صرف ربیع الاول میں کریں گے تو یہ بدعت ہے۔ نہ، ہمیشہ حضور کی شان بیان کرنی ہے، ہمیشہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کرنی ہے۔ جی، تو اس پر اتفاق ہے۔ دوسری بات، اس پر بھی اتفاق ہے، ہمارے بریلوی بزرگ اور دیوبندی بزرگ اور دیگر جو مکاتب فکر ہے، ان سب کا اس پر اتفاق ہے کہ اس میں ناچنا، ڈھول ڈمک کے، گانے بجانے، ڈانس، رقص، سرود، مرد اور عورتوں کے اختلاطی جلوس، چوری کی بجلی، یہ سب کا اتفاق ہے کہ یہ حرام ہے۔ کسی پر الزام نہیں لگانا چاہیے کہ فلانا کہتے یہ جائز ہے، کوئی بھی جائز نہیں۔ بریلوی بزرگ، ہمارے دیوبندی بزرگ، سب نے اس کے خلاف لکھا ہے کہ یہ لوگ غلط کرتے ہیں، غلط کرتے ہیں، اور اس پر اجماع ہے کہ یہ غلط ہے۔
اگر کوئی بیوقوف یہ کام کرے تو علماء پر الزام نہیں لگانا چاہیے. علماء کرام ان باتوں سے منع کرتے ہیں. تیسری بات کھانا پکانا. دیکھو کھانا آپ نے پکا لیا اور غریبوں پر تقسیم کر لیا اور اس کا ثواب ائمہ کرام، انبیاء کرام، رسل، بزرگان دین، علی حجویری رحمہ اللہ اور شیخ عبدالقادر جیلانی، امام جعفر صادقی ہمارے بزرگ ہیں، صحابہ تابعین تبع تابعین، ان کو ایصال ثواب کر لیا تو اس میں بھی کسی کا اختلاف نہیں. اگر کوئی آدمی کہے کہ میں 12 ربیع الاول کو کروں گا یا 13 یا 11 کو باقی نہیں کروں گا تو یہ بدعت ہے، اس پر بھی سب کا اتفاق ہے. ایک وقت اور دن اس کو خاص کرنا یہ منع ہے، شریعت نے اس کو منع کیا. الخصائص لا تثبت الا بدلیل، فتح الباری میں ابن حجر الاسقلانی فرماتے ہیں آپ ایک چیز کی تخصیص کریں گے دلیل لاؤ. نماز کا وقت مقرر ہے، رکعتیں متعین ہیں، شروط ہیں، ارکان ہیں، وہ الگ مسئلہ ہے. اپنی طرف سے جو مطلق عبادت ہے اس کو مقید کرنا یہ بدعت ہو جاتا ہے. تو اس پر بھی اتفاق ہے. 3 باتیں ہو گئی اور تینوں پر اتفاق ہے، تو ہم لڑتے کیوں ہیں؟ یہ میلاد مانتے ہیں، یہ میلاد نہیں مانتے ہیں. جواب یہ ہے کہ دونوں کی بات ٹھیک ہے. جو میلاد مانتے ہیں ان کی بات بھی ٹھیک ہے، حضور کی شان بیان کرنا، نعت خوانی کرنا یہ ٹھیک ہے. یہ جی میلاد کو نہیں مانتے ہیں، یہ فحش کام کرنا، چوری کی بجلی، مرد عورتوں کا اختلاط، عورت کی آواز کا باہر نکلنا، یا امرد کی نعت پڑھنا یا عورت کا نعت پڑھنا اور لوگوں کا اس کو دیکھنا، اور اسی طرح منکرات، ڈھول ڈمک کے ڈانس جو سب جگہوں پر ابھی شروع ہو چکا ہے 99%، اور ہم کو متفق ہونا چاہیے اس مسئلے کے لیے. جو کہتا ہے میلاد ٹھیک ہے وہ بھی ٹھیک کہتا ہے، یعنی یہ کام ٹھیک ہے، اس پر اتفاق ہے. جو کہتے ہیں غلط ہے ان کا مقصد یہ ہے کہ یہ کام غلط ہے، تو اس پر بھی دونوں بزرگوں کا اتفاق ہے. تو ہم لڑتے کیوں ہیں؟ اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کب ہوئی ہے؟ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ 12 ربیع الاول کو. حضرت مولانا احمد رضا خان صاحب فرماتے ہیں کہ ان کی پیدائش 8 فرمایا یا 9 فرمایا، نطق الہلال فتح رضویہ کہ اس کو ہے. لیکن اولیاء کے سردار، نامدار، عزتدار، ہمارے سروں کے تاج شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ آپ سب مانتے ہیں، وہ فرماتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد اور پیدائش 10 محرم کو ہے. غنیت الطالبین میں ہے باب فضائل محرم. وہ 10 محرم کو مانتے ہیں. تھانوی صاحب 12 ربیع کو مانتے ہیں. مولانا احمد رضا خان صاحب وہ فرماتے ہیں 8 فرمایا یا 9 فرمایا، وہی فرماتے ہیں. یعنی اختلاف ہے، لیکن وفات پر اتفاق ہے کہ 12 ربیع الاول. پیدائش پیر کو، وفات پیر کو، مکہ سے نکلنا پیر کو، مدینہ پہنچنا پیر کو. اور عجیب بات اللہ نے ذہن میں ابھی ڈال دی ہے، جو کام اتفاق ہی ہے اس پر کوئی عمل نہیں کرتا ہے. کون سا کام؟ مسلم شریف کی صحیح روایت ہے کہ پیر کے دن روزہ رکھو، یہ میری میلاد ہے. کوئی عمل کرتا ہے؟ میں نے 9 سال الحمدللہ پیر کے دن روزہ رکھا ہے، اس نیت سے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس میں میری ولادت ہے، لہذا روزہ رکھو. اس پر کوئی عمل نہیں کرے گا. جہاں عمل کی بات آتی ہے نا، ہم پر قیامت برستی ہے. اس لیے مقصد النبی پر بات کروں گا کہ حضور کیوں تشریف لائے، اس پر کوئی نہیں بولتا ہے. مختلف موضوعات لیتے ہیں ٹھیک ہے، لیکن مقصد النبی پر کوئی بات نہیں کرتا ہے. میں آج بات کروں گا اس پر انشاءاللہ. تو میلاد النبی کے حوالے سے خوشی کرو لیکن گناہ نہ کرو. وفات النبی یا کسی کی وفات ہو جائے تو دل کا غمزدہ ہونا سنت ہے، آنکھوں سے آنسو کا نکلنا سنت ہے. الحزن یقلق والتجمل یردع والدمع بینہما عصی طیع. ٹھیک، لیکن لیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ. وہ ہم میں سے نہیں جو گریبانوں کو پھاڑے، چہروں کو مارے اور اللہ تعالیٰ سے گلے اور شکوے اور بین کرے، وہ ہم میں سے نہیں ہے. تو غم میں آپے سے باہر نکلنا اور خوشی میں گناہ کے کام کرنا دونوں منع ہے. تو یہ مہینہ ربیع الاول کا حضور کے آنے کا بھی ہے اور جانے کا بھی ہے.
تو ہم کو مقصد پر آنا چاہیے کہ حضور کے آنے کا مقصد کیا ہے۔ اگر ہم اپنی دکان پر بورڈ لگا لیں حرمت رسول پر جان بھی قربان ہے، بورڈ ہم نے لگا لیا، لیکن 5 وقت اذان ہوتی ہے جاتا نہیں ہے، اس سے بڑا کوئی جھوٹا ہے؟ نماز پڑھتا نہیں ہے اور کہتے ہیں حرمت رسول پر جان بھی قربان ہے۔ یہ اس لیے آپ نے لگایا ہوا ہے کہ گاہک زیادہ آئے۔ اللہ اکبر، دین کو بھی ہم نے کاروبار بنا دیا ہے۔ اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے، عقل عطا فرمائے۔ تو عمل اصل چیز ہے، پیر کو کوئی روزہ نہیں رکھے گا۔ اب اس پر کل عالم کے تمام مکاتب فکر کے تمام علماء کا اجماع ہے کہ پیر کو روزہ رکھو، یہ میری میلاد ہے، عمل کریں؟ نہیں، اختلافی باتوں پر لڑیں گے اور کریں گے، لیکن اتفاقی بات جو عمل کی ہے اس پر نہیں چلے گی۔ اس کی ایک آسان مثال دیتا ہوں۔ 10 محرم کا روزہ سنت مؤکد ہے، رمضان کے بعد اس کا درجہ ہے، ٹھیک ہے؟ 9 یا 11 اس کے ساتھ ملاؤ تاکہ یہود سے مشابہت نہ ہو۔ اتفاق ہے نا، روزہ حضور کا روزہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ تابعین کا روزہ ہے، تبع تابعین کا روزہ ہے، کربلا کے بزرگوں کا روزہ ہے۔ ہم نے روزہ نہیں رکھنا ہے، ہم نے یا دیگ تقسیم کرنا ہے جب سردی ہو، یا شربت تقسیم کریں گے جب گرمی ہو۔ تو شربت اور دیگ قرآن و حدیث میں ہے یا روزہ ہے؟ روزے پر اتفاق ہے، لیکن یہ دیگ پکائیں گے، کھاؤ کھاؤ۔ کیوں؟ 10 محرم ہے، 10 محرم کو روزہ ہے نا اللہ کے بندو، کیوں نہیں سمجھتے ہو؟ ہماری حیثیت اس طرح ہے اور ہمارے عمل کہ یہاں تک ایک آدمی بال رکھتا ہے، اس کو کہو یار آپ نے یہاں تک بال رکھے ہیں کہ حضور کی سنت ہے، ہم کو حضور سے محبت ہے، داڑھی نہیں ہے، یہ اتنی سی داڑھی ہے۔ یا یہاں پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ جوتے مبارک کا نقش لگا لیا، سبحان اللہ، داڑھی نہیں ہے، نماز پڑھتا نہیں ہے، تو ہم دین کا مذاق نہیں اڑا رہے ہیں؟ اصل چیز پر آؤ، ایک کہ بنیاد وہ عقیدہ ہے، پھر عبادت کی اینٹیں، پھر معاشرت کی اینٹیں، پھر معیشت کی اینٹیں، پھر اخلاق کی اینٹیں، پھر خلافت کی چھت، پھر اس کے بعد جو اس کو بری نگاہ سے دیکھے گا اس کے خلاف جہاد ہوگا۔ نہ چھت ہے نہ بنیاد، تلوار ہم نے اٹھائی ہوئی۔ اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ تو یاد رکھو، اس کو سمجھو، دین کو سمجھو، دین پر عمل کرو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا مقصد کیا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وفات النبی وصیت النبی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو رہا ہے، کیا فرما رہے ہیں؟ اس پر عمل ہے؟ نہیں۔ چل رہے ہیں، کہاں چل رہے ہیں، کس گلی سے چل رہے ہیں، کہاں جانا ہے پتہ ہی نہیں، بس روانہ ہے۔ ہو سکتا ہے یہاں سے چلے جائے، ہو سکتا تو کب تک جاؤ گے؟ تو چلتے ہیں 5 وقت نماز ہو گئی، نماز نہیں پڑھی، تو اس چلنے کا فائدہ؟ اللہ اکبر، استغفر اللہ۔ سیرت پر آؤ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر آؤ۔ حضور انتقال فرما رہے ہیں، کیا فرما رہے ہیں؟ 84 دن پہلے انتقال سے فرمایا وَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا، میں اس دنیا سے جا رہا ہوں لیکن عورتوں کے ساتھ زیادتی مت کرو، سلام کرو، سلام کر کے گھر آؤ۔ لَن يَضْرِبَ خِيَارُكُمْ، آپ کے جو اچھے لوگ ہیں وہ بیویوں کو نہیں مارتے ہیں، ہنسمکھ ہو کر آؤ، سبحان اللہ۔ تو اس پر عمل کرتے ہیں؟ نہیں، بیویوں کے ساتھ ظلم کرتے ہیں، بد اخلاقی کرتے ہیں۔ اور انتقال کے دوران الصلاۃ، میں اس دنیا سے جا رہا ہوں، نماز پڑھو، نماز پڑھتے ہی نہیں۔ 5 وقت نماز جماعت کے ساتھ خصوصاً فجر کی پڑھو، پھر آپ سچے مومن ہیں اور عاشق رسول ہیں۔ جنہوں کا عشق ہے صادق وہ کب فریاد کرتے ہیں، لبوں پہ مہر خاموشی، دلوں میں یاد کرتے ہیں، دلوں میں یاد کرتے ہیں۔ سنت پر عمل کرنا، سنت پر آنا ہے، نماز کی پابندی۔ تیسری بات، وما ملکت ایمانکم، آپ کے ملازم، آپ کے دست نگر، آپ کے پاس کام کرنے والے، آپ کے ساتھ کام کرنے والے، آپ کے نیچے ان کو گالی مت دو۔ ہم دیتے ہیں، جو ہمارے ملازم ہیں سب اس کو گالیاں دیتے ہیں، مارتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں ان کا خیال کرو، ان کا کوئی نہیں ہے، آپ ہیں، صبر کرو، ان باتوں پر عمل کرو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر آؤ۔ تو میں آپ کو بتا رہا تھا، توجہ سے سن لو، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا مقصد کیا ہے۔ میں نے ربیع الاول پر ہزاروں تقریریں سنی ہیں، کسی نے اس موضوع پر تقریر نہیں کی کہ حضور کے آنے کا مقصد کیا ہے۔ کیوں؟ اس میں عمل کی بات ہے، اور عمل تو ہم نے کرنا نہیں ہے، لہذا جانا ہم ادھر ادھر کی باتیں تو کرتے ہیں، لیکن جو عمل کی باتیں ہیں وہ نہیں کرتے ہیں، اور باقی باتیں ضروری ہے،
کریں گے، لیکن مقصد پر بھی بات کریں گے۔ اور مقصد کیا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا مقصد کیا ہے؟ حضور کیوں تشریف لے کے آتے ہیں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بہت سارے مقاصد ہیں، لیکن سب سے اونچے مقاصد جو ہیں وہ چھ ہیں۔ 4 قرآن سے 2 حدیثیں بیان کرتا ہوں، ابھی سے کہو اس پر عمل کریں گے انشاءاللہ، کریں گے انشاءاللہ، کریں گے انشاءاللہ۔ لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ نے مسلمانوں پر بڑا احسان کیا، ان میں نبی بھیجا پاک محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیوں؟ کس کام کے لیے؟ یتلو علیہم آیاتی، قرآن کی تلاوت ان پر کریں۔ قرآن کی تلاوت تو کرتے نہیں، اور تلاوت بھی ہماری غلط ہے۔ انگلش کی سپیچ اور سپیک انگریزوں کی طرح، قرآن کی سپیچ اور سپیک عرب کی طرح۔ اقرؤ القرآن بلحن العرب واصواتها، قرآن پڑھو عرب کی آوازوں سے اور عرب کے اندازوں سے۔ قرآن سب کا غلط ہے، 99% لوگوں کا، اور کہتے ہیں ہم کو نبی علیہ السلام سے محبت ہے۔ حضور کے آنے کا مقصد ہے تصحیح تلاوت، لوگوں کی تلاوت ٹھیک ہو جائے۔ رائٹنگ ڈاکٹر، کالونی، یورپ، امریکہ، لنڈن، فیبرری انگلش بہترین پڑھتے ہیں، قرآن بھی صحیح پڑھو۔ اس کے لیے ہم نے 13 کلپس بنائے ہیں، میں نے بنائے ہیں، اور 2 ویڈیوز 1-1 گھنٹے کے، کلپس 10-10 منٹ کے۔ وہ مجھ سے مانگ لو، میں آپ کو بھیج دوں گا، گھر بیٹھے بیٹھے آپ کی تلاوت ٹھیک ہو جائے گی، قرات ٹھیک ہو جائے گی۔ عورتیں اور مرد واٹس ایپ پر مانگ لو، 0311 444 0006، تو آپ کی تلاوت ٹھیک ہو جائے گی۔ نبی علیہ السلام کے آنے کا مقصد ہے تلاوت ٹھیک کرنا۔ نمبر 2، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابُ وَالْحِكْمَةَ، قرآن حدیث کا درس۔ علماء ایک درس نہیں دیتے، مصیبت۔ 2، جو درس دیتے ہیں وہ اختلافی بات کرتے ہیں۔ امت کو جوڑو، ہم رب کے، رب ہمارے، ہم سب کے ہیں، سب ہمارے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا مقصد قرآن و حدیث کا درس، الحکمہ، الحدیث، اور بھی تشریحات، 3 کام۔ وَيُزَكِّيهِمْ، نبی علیہ السلام کے آنے کا چوتھا مقصد ہے دلوں کی صفائی۔ اللہ اکبر، اس پر کوئی نہیں بولتا ہے۔ اس میں بغض، حسد، کینہ، فساد، بے اتفاقی، گندے خیالات، تکبر، دوسرے پر بدگمانی، یہ ہے میرے دل میں بھی ہے، اللہ ہم کو معاف کرے۔ یہ نکلتے نہیں ہیں، بہت مشکل ہے، انسان میں یہ موجود ہوتی ہے، اس کو دبانا ہے۔ محبت، صبر، شکر، عاجزی، انکساری، اتفاق، ہر ایک پر اچھا گمان، اس کو اجاگر کرنا ہے، دل کی اصلاح، چوتھا مقصد۔ 5واں، بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، مجھے اس لیے بھیجا گیا ہے کہ لوگ بااخلاق ہو جائیں۔ اخلاق کیا ہے؟ لوگ اخلاق اس کو کہتے ہیں، اور یہ غلط ہے۔ السلام علیکم جی، کیا حال ہے، خیریت ہے، کرسی لے لو، چائے لے لو، کافی لے لو، بوتل لے لو، نہ، یہ اخلاق کا معمولی سا جز ہے۔ اخلاق کس کو کہتے ہیں؟ صبر کو۔ اخلاق صبر ہے، صبر اخلاق ہے، صبر اخلاق ہے، اخلاق صبر ہے، یاد کرو۔ جس میں صبر ہے، جو اس کے ساتھ زیادتی کرے وہ معاف کرے، یہ ہے با اخلاق۔ کان خلقہ القرآن، عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی حضور کے اخلاق کیا تھے؟ قرآن پر عمل۔ تو اخلاق ٹھیک کر لو، لڑائی مت کرو، جھگڑے مت کرو، عمل کی طرف آؤ، تہجد کی طرف آؤ، اللہ کے سامنے رونے کی طرف آؤ، دین پر آؤ، قرآن کی تلاوت کرو، چلتے پھرتے اللہ کا ذکر کرو، ہاں شرع پردہ کرو، گانے بجنے کے آلات سے پرہیز کرو۔ محترم دوست اور بزرگوں، اور چھٹی بات اور آخری بات، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا کیا مقصد ہے؟ چھٹا، بعثت لأکثر المعازف، مجھے اس لیے بھیجا گیا ہے کہ ڈھول ڈمکے، گانے بجانے، فلمیں ڈرامے کے آلات میں توڑ کے رکھ دوں۔ بعثت بمحق المزامیر، مجھے اس لیے بھیجا گیا ہے کہ ستار، رباب، گٹار کے تاروں کو میں توڑ کے رکھ دوں۔ سیکون اقواما، بخاری شریف، ان قریب لوگ آنے والے ہیں، مختصر خلاصہ، یستحل المعازف او کما قال، مختصر حدیث سنا دی کہ وہ کہیں گے ڈھول ڈمکے جائز ہے، شراب جائز ہے، یستحل الخز والحریر والمعازف والخمور، دوسری حدیث ویسمونها بغیر اسمها، تو وہ کیا ہے؟ ایسے لوگ آئیں گے، ڈھول ڈمکے حرام ہے، یہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے۔ اپنے والدین کے سر پر جب وہ انتقال کر جائیں ڈھول نہیں بجاتے ہیں، ان کی قبر پر ڈھول نہیں بجاتے، لوگ کیا کہیں گے؟ اور اولیاء ہمارے سروں کے تاج، ان کے سروں پر یہ ڈھول بجاتے ہیں، یہ قوالی میں انڈیا کے گانوں سے زیادہ گناہ ہے۔
اہل سنت جماعت حنفی سنی مذہب کی مضبوط فتاوی علمگیری میں لکھا ہوا ہے کہ جو آدمی قوالی کو جائز کہے وہ کافر ہو جاتا ہے۔ ڈھول ڈھمک کے حرام ہے، حضور اس کے ختم کرنے کے لیے آیت ہے۔ آپ نعتوں کے ساتھ اور حمد کے ساتھ اور قوالی میں ڈھول ڈھمک کے بجاتے ہیں قرآن کے ساتھ۔ اللہ اکبر۔ جب بھی ربیع الاول کا مہینہ ہو بڑے بڑے اشتہار چھاپو، اس کا بڑا فائدہ ہوگا۔ مجھے اس لیے بھیجا گیا کہ ڈھول ڈھمک کے گانے بجانے کے آلات میں توڑ کے رکھ دو، حوالے لکھ لو۔ وہ تو عمل نہیں کرنا ہے اس بات پر، اور سب نے یہی چھاپنا ہے۔ کیا چھاپنا ہے؟ مدینہ کے گلیوں کو سلام، ٹھیک ہے، ماشاءاللہ ٹھیک لکھا ہے، چھاپو۔ لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا جو مقصد ہے وہ بھی چھاپ لو نا، کہ مجھے اس لیے بھیجا کہ ڈھول ڈھمک کو میں ختم کروں، پھاڑ دوں، کاٹ دوں، توڑ دوں۔ یہ تو کوئی نہیں لکھتا ہے۔ کیوں؟ ابھی رات کو جا کے ڈرامہ دیکھیں گے، فلم دیکھیں گے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا مقصد اس پر آؤ۔ باقی بہت ساری باتیں ہیں، موضوعات ہیں، اس پر بولنے کی ضرورت ہے، لیکن ہم کو دین پر آنا چاہیے۔ دیکھو، ایک گھر کی بنیاد ہے، ایک اینٹ ہے، ایک چھت ہے، ایک اس کا پلستر ہے، ایک اس کا رنگ ہے یا ٹائلز ہیں۔ آپ رنگ کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، بس صرف رنگ آگے آگے کر رہے ہیں نا۔ پہلے بنیاد ہے، پھر باقی اینٹیں ہیں، پھر چھت ہے، پھر پلستر ہے۔ ہاں، ایک بات کو پکڑ لیے اور غابت من کا اشیاء، بہت ساری چیزیں آپ سے غائب ہو گئی۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، پیار و محبت سے آپ لوگوں کو سمجھائیں، ایسا پروگرام رکھیں، اس میں نیک علماء کو بلائیں، اور وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے مقصد پر بات کریں کہ حضور کیوں تشریف لائے تھے اور ہم کرتے کیا ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی النبی الکریم۔